ایک سوال اور ہمارے پاس آیا تھا، وہ بھی میں شامل کر کے پھر اب یہ سوالات لے رہا ہوں کہ اکثر طریقہ ہے کہ 786 یا 92 لکھ دیتے ہیں کسی کاغذ پہ اور سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لکھنے کا یہ بدل ہو گیا، یہ تو یہ لکھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے، لکھنا چاہیے کہ نہیں لکھنا چاہیے۔ اس تعلق سے دو بالکل مختلف نظریات سامنے آتے ہیں۔ ایک نظریہ سلفیوں کا، اہل الحدیث کا، وہابیوں کا ہے، اور وہ لوگ تو بالکل اس کو سخت ناجائز سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے پاس شاید نیت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اس کے برخلاف ہمارے پاس جو نظریہ ہے اس کے بالکل اپوزٹ ہے، اور ہمارے پاس اس کا اعتبار صرف اسی ایک بات پر کیا جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب انما الاعمال بالنیات کو اگر آپ درمیان سے نکال کے دیکھیں تو پھر کئی سوالات اٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ بات ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ 786 یہ لکھنے سے نہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی سنت ادا ہوتی ہے، نہ یہ 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وہ بدل بھی نہیں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے یا پڑھنے کی سنت بھی اس سے ادا نہیں ہوتی، یہ بات تو طے ہے۔ تو پھر کیا ہے وہ؟ تو در حقیقت اس سنت کی ادائیگی کی وہ علامت ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی آپ کو دور سے سلام کر رہا ہے، السلام علیکم، دور سے، اور آپ اتنی دور ہیں کہ چیخ کر وعلیکم السلام بولنے کے بجائے آپ آہستہ زبان سے جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام، لیکن ہاتھ اٹھا کر وعلیکم السلام آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے اس کو واقف کراتے ہیں میں جو سلام کا جواب دے رہا ہوں۔ زبان سے آپ بولتے ہیں اور ہاتھ اٹھاتے ہیں، اب وہ اتنی دور ہے کہ وہ آپ جو وعلیکم السلام بول رہے ہیں سن تو نہیں رہا ہے، لیکن آپ کے ہاتھ اٹھانے کو دیکھ کے وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ اس کے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ تو ہاتھ اٹھانا سلام کا جواب نہیں، نہ سلام ہے نہ سلام کا جواب ہے، اس پر علامت ہے، اس پر ایک دلیل ہے۔ تو 786 کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ اگر 786 لکھ رہے ہیں تو پہلے زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، پہلے بغیر پڑھے کے صرف اگر لکھیں گے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، پہلے زبان سے پڑھیں۔ مثال کے طور پر اب ایک سوال کا آپ جواب لکھ رہے ہیں فار ایگزامپل، تو پہلے آپ اس پہ لکھیں، پہلے زبان سے پڑھیں، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے آہستہ پڑھ کے اب 786 لکھیں گے تو وہ لکھنا صرف اس پڑھنے پر دلالت بنے گا جو آپ پڑھے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھا ہے اس سے اصل سنت ادا ہوئی۔ کسی بھی اہم کام کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دروازہ کھولو تو بسم اللہ کھول کے پڑھ کے کھولو، دروازہ بند کرو تو بسم اللہ پڑھ کے بند کرو، برتن کو ڈھانپو تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھانکو، دروازے کو کنجی لگاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے لگاؤ۔ تو ہر اہم کام پر، ہر چھوٹے بڑے کام پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ تو اس کا طریقہ، یہ بہتر طریقہ ہے کہ زبان سے مثلا جتنی مرتبہ آپ 786 لکھ رہے ہیں، 100 مرتبہ لکھ رہے ہیں تو 100 مرتبہ زبان سے پہلے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد لکھیں 786، تو اصل سنت آپ کے پڑھنے سے ادا ہوگی، اور وہ 786 جو آپ نے لکھا ہے اس پڑھنے کی گویا وہ ایک علامت بنے گی، اس پر ایک دلالت بنے گی۔ اصل سنت تو لکھنے سے ادا نہیں ہوتی، پڑھنے سے ادا ہوتی ہے۔ اب لکھتے کیوں ہیں یہ 786؟ تو عام طور پر بے ادبی سے بچنے کرنے کے لیے یا کسی مصلحت کے تحت عموماً، اب یہ کہا ہے کہ اب عملیات وغیرہ کے فن میں عموماً اس طرح کے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں کیونکہ اس میں ادب بھی ملحوظ رہتا ہے۔ نخوش تعویذات وغیرہ جو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اب لوگ طہارت خانے میں جاتے ہیں اور کئی تو غیر مسلم ہمارے پاس آتے ہیں تعویذات وغیرہ کے سلسلے میں، ظاہر سی بات ہے قرآن شریف کی آیتیں لے کر ان کے ہاتھ میں تو نہیں دے سکتے۔ تو بہرحال زبان سے ہم دیتے وقت زبان سے پڑھیں، اس کا کانسیپٹ یہ ہے، پڑھ کر اس کے بعد اس پر دلالت کے طور پر 786 اگر لکھ دیں تو انما الاعمال بالنیات کے تحت لکھنے سے سنت ادا نہیں ہوتی، پڑھنے سے سنت ادا ہوتی ہے، اور لکھنا اس پر دلیل بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر بعض لوگوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہمارے ہندوستان میں کہ 786 ہری کرشنا کے الفاظ ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے، ہری کرشنا کے الفاظ 786 کرتے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ ہماری نیت تو وہ نہیں ہے۔ روی شنکر 786 ہوتے ہیں، را کے 200، اب آپ پورا ابجد سے حساب چلیں گے کافی ہوگا، مطلب ابجد کے حساب سے روی شنکر کے اعداد اگر نکالے جائیں تو 786 ہیں۔ ہری کرشنا 786 ہیں، تو ہم کیا کریں گے اگر وہ نکل رہے ہیں؟ انما الاعمال بالنیات، ان کی جو نیت ہے وہ جانے، اور ویسے بھی ہمارے ہندو بھائیوں میں تو عام طور پر 786 لکھنے کا طریقہ بھی نہیں ہے، وہ طریقہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں ہمارے پاس ہے۔ تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات کے تحت بسم اللہ الرحمن الرحیم پر دلالت تو ہو جاتی ہے، لیکن وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کسی طرح بدل نہیں ہے، نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی سنت ادا اس سے ہوتی ہے، نہ پڑھنے کی سنت اس سے ادا ہوتی ہے۔ اب جو لوگ تعویذات وغیرہ لکھنے والے ہیں مثلا، یا کوئی ایسے کاغذات وغیرہ پہ لکھنا مناسب نہیں سمجھ رہے ہیں، تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ پہلے زبان سے پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد دلالت کے طور پہ اگر برکت حاصل کرنے کی نیت سے لکھیں تو انما الاعمال بالنیات کے تحت اس کو ناجائز بھی نہیں کہا جا سکتا۔